بہت کم امیدوار ہوتے ہیں جو قد میں مجھ سے بھی بڑا ہوتے ہیں. آپ نے چودھری صاحب کو جتوانا ہے, بھاری اکثریت سے جتوانا ہے, بھاری اکثریت. باقی جو 2 سیٹیں رہتے ہیں ان دونوں کا ذمہ داری میں نے چودھری یاسین صاحب کو دیا ہے. اب پچھلی دفعہ چودھری یاسین صاحب نے دونوں سیٹیں نکالے اور ان حالات میں نکالے جب کشمیر بھی حکومت کسی اور کا اور وفاق میں بھی کسی جس کا حکومت تھا, آپ کا یاد ہے. اور اس الیکشن میں اپنی آبائی سیٹ بھی جیتی اور شہر والی سیٹ بھی جیت چکا. جنگ کا ماحول پیدا ہو گیا تھا. چودھری یاسین صاحب کے بیٹے کو بھی گرفتار کر رہے تھے, لیکن جیل میں بیٹھ کے بھی آپ الیکشن جیت چکے تھے. اب اس الیکشن میں جو آپ کو جیل میں ڈلوا رہے تھے وہ صاحب تو خود جیل میں ہیں. تو اس دفعہ میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف آپ نے دونوں سیٹیں جیتنا ہے, آپ نے جو آبائی سیٹ ہے وہ جیتنا ہے, مگر شہر والے سیٹ میں پچھلی دفعہ آپ 500 ووٹ سے جیتے تھے. اس دفعہ آپ شہر والا سیٹ جو ہے وہ میرے لیے بھاری اکثریت کے ساتھ اتنا بڑا مینڈیٹ کے ساتھ کہ سب کو نظر آئے کہ آبائی سیٹ ہو یا شہر والی سیٹ ہو, صرف اور صرف تیر کا امیدوار, پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار چودھری یاسین صاحب کو نظر آنا چاہیے, کوئی اور نظر ہی نہ آئے. میں اب پچھلے 2 مہینوں سے پہاڑوں میں قائم ہوں. کبھی میں گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں تو کبھی آپ کے پہاڑوں کے بیچ میں. اور میں اس لیے کہ میں آپ کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں. میں نے آج سے نہیں لیکن گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا پچھلے الیکشن سے ایک منشور سامنے لے کر آیا, اور اس منشور کے مطابق میں نے گلگت بلتستان سے وعدہ کیا کہ میں نے آپ کو حق حاکمیت, حق ملکیت اور حق روزگار دلوانا ہے. اور ابھی اس الیکشن میں جا کے اس منشور پہ لڑ کے میں گلگت بلتستان کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ وفاق کو شکست دلوایا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوا کر حکومت بنا دیا. اور انشاءاللہ تعالی اب میں نے گلگت بلتستان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے. تو اب میں آپ کے پاس آیا ہوں. میں ان تین اصول ساتھ لے کر آیا ہوں کہ میں آزاد کشمیر کو بھی حق حاکمیت, حق ملکیت اور حق روزگار دلوانا چاہتا ہوں. آزاد کشمیر کا حق حاکمیت اب 2 پہلو میں اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. آپ کو جو عالمی سطح کا حق حاکمیت کا جدوجہد ہے وہ جدوجہد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لڑا, وہ جدوجہد شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی لڑی تھی, اور میں بحیثیت پاکستان کی تاریخ کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ آپ کا یہ جدوجہد عالمی سطح پہ لڑ کے آیا ہوں. میں پاکستان کا واحد وزیر خارجہ ہوں جس میں ہمت تھا کہ وہ نہ صرف مودی کے سرزمین پہ جاؤں مگر مودی کے سرزمین پہ جا کے آزاد کشمیر کا آزادی کا اور مقبوضہ کشمیر کا آزادی کا بات کر کے آیا ہوں. عالمی سطح کا جو جدوجہد ہے وہ قائد عوام نے کہا کہ ہم 1000 سال جنگ لگیں گے مگر آزادی حاصل کریں گے, اور ہم وہ 1000 سال کا جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے.
جو آپ کا حق حاکمیت کا جدوجہد ہے، جو آپ کا عالمی سطح کا جدوجہد ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تیسری نسل وہ جدوجہد عالمی سطح پر لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ساتھ ساتھ کشمیریوں کے پاس یہ حق ہے کہ جب تک ہمارا رائے شماری نہ ہو، جب تک عالمی سطح کا جدوجہد میں ہم مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہوئے، تب تک کیا یہ پرانے طریقہ کار آپ کے لیے کافی ہے؟ آزاد کشمیر کو کوئی تبدیلی نہیں چاہیے۔ اب وہی روایتی نظام جو چلتا آ رہا ہے، آپ اگر وہ چاہتے ہو کہ ویسے جیسے ہے ویسا ہی رہے تو وہ بھی آپ کا مرضی۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ کشمیر کا فیصلہ کوئی اور نہیں، صرف کشمیر کے عوام کر سکتے ہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے عوام تبدیلی چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کشمیر کے نوجوان خاص طور پہ تبدیلی چاہتے ہیں۔ وہ پرانی تنخواہ پہ چلنے کے لیے تیار نہیں، وہ اصلاحات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عالمی سطح پہ ہمیں حق حاکمیت کا جدوجہد جیتنا ہے، مگر مقامی سطح پہ بھی ہمیں مزید حقوق چاہیے، اپنا نمائندگی کا حقوق چاہیے، اپنا آواز اٹھانے کے حقوق چاہیے۔ میرا ایک خواب ہے، میرا ایک خواہش ہے کہ جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آزاد کشمیر کو اور کشمیر کو او آئی سی میں آبزرور سٹیٹس دلوایا تھا، تو شہید بی بی نے کیوں یہ سٹیٹس دلوایا تھا؟ اس لیے شہید بی بی چاہتی تھی کہ جبکہ پاکستان عالمی دنیا کے فورمز پہ بیٹھ کر آپ کی نمائندگی کر سکتا ہے اور کرتے آ رہا تھا، اس سے بہتر ہوتا کہ آپ خود اور عالمی سطح پہ بیٹھ کے آپ خود اپنا آواز اٹھائے، آپ خود اپنا حقوق کا جدوجہد کرے۔ تو ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اہم فیصلہ سازی کے آتے رہیں گے، آپ کا حقوق کا دفاع کرتے رہیں گے۔ مگر کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ اگر جیسے او آئی سی میں آپ کا آبزرور سٹیٹس ہو تو ویسے کیوں نہیں بھوری سٹیج پہ جب تک رائے شماری مکمل نہیں ہوا تو تب تک کشمیر کا نمائندگی سی سی آئی میں ہونا چاہیے، تب تک کشمیر کا نمائندگی عبوری آبزرور نمائندگی، تب تک کشمیر کا نمائندگی سی سی آئی میں ہونا چاہیے، تب تک کشمیر کا نمائندگی عبوری آبزرور نمائندگی این ایس سی میں ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ کے مالی وسائل کے مطابق فیصلے کیے جا رہے ہیں تو کشمیر کا عوام کا آواز اس کمرہ میں ہونا چاہیے۔ یہ میرا فیصلہ ہے نہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہم صرف آپ کو تجویز دے سکتے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں، میں نے نیشنل اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ لڑکانوں کے ایم این اے کے ساتھ ساتھ کشمیر کا کوٹلی کا بھی ایم این اے میرے ساتھ نیشنل اسمبلی میں موجود ہو۔ چودھری یاسین صاحب اس الیکشن میں آپ کا ایم ایل اے کا امیدوار ہے، انشاءاللہ تعالی اگلا الیکشن میں چودھری یاسین صاحب آپ کا عبوری آبزرور ایم این اے کا امیدوار ہو سکے گا۔ وہ اگر ہوا تو آپ خود اپنا آواز اٹھا سکیں گے، آپ خود اپنا بات کر سکیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں پڑتا کہ آزاد کشمیر پہ احتجاج کرو، آزاد کشمیر کو بند کرو، اپنا حقوق کا جدوجہد لڑنے کے لیے پورا کشمیر پریشان کرنے کے بجائے آپ کے اپنے نمائندے اسلام آباد میں بیٹھ کر، نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر، سینٹ آف پاکستان میں بیٹھ کر آبزرور کے تحت آپ کے موقف، آپ کا رائے ادھر لے کر آ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہم حق حاکمیت کا حقوق دلوا سکیں گے۔
جہاں تک کہ ملکیت کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہمارا پاکستان کے ہر صوبے کے پاس ہے، ہر علاقہ کے پاس ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں کہ یہ جو کشمیر ہے یہ آپ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ جو کشمیر کے پہاڑ ہے، وہ جو کشمیر کا دریا ہے، یہ جو کشمیر کا سرزمین ہے، یہ 100%